بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کیریئر آف ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن، کہ ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں آپ نے ماسٹر کیا ہے یا بی ایس ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کیا ہے، ایم ایل فزیکل ایجوکیشن کیا ہے، یا آپ نے کوئی اور اس کا ڈپلومہ کیا ہے، ڈگری حاصل کیا ہے، تو آپ کا جاب کیریئر کیا ہوگا۔ ویسے تو فزیکل ایجوکیشن کرنا کے جاب کے علاوہ بھی بہت سے فائدے ہیں، یعنی کہ اس میں آپ اپنے ہیلتھ کے بارے میں جانتے ہیں، اپنی فزیکل فٹنس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، آپ ٹرینر بن سکتے ہیں، بہت زیادہ اس کا سکوپ ہے۔ لیکن آج جو سرکاری اور نیم سرکاری ادارے ہیں جن کے اندر فزیکل ایجوکیشن بیس پہ آپ کو جاب مل سکتی ہے، اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جب بھی کوئی ڈگری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتے ہیں، کوئی ڈپلومہ کرتے ہیں، تو ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم نے یہ کام جو کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ یہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ کون کون سی فیلڈ ہے جس میں ہم جا سکتے ہیں اور اپنا روزگار کما سکتے ہیں۔ اسی ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر کام کو ٹپیکلی جانتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ کیا ہے۔ تو آج ہم ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ اگر آپ نے فزیکل ایجوکیشن میں ماسٹر کیا ہے، ایم فل کیا ہے، بی ایس کیا ہے، تو کون کون سی اپرچونٹیز ہیں جو آپ اویل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جی کیریئر آفٹر ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پنجاب سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھرو PPSC۔ جو یہ ہمارا سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، جنرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اس میں آپ فزیکل کرنے کے بعد کون کون سی پوسٹیں ہیں جن پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، پہلے جو یہ بھرتیاں ہوتی تھیں یہ 16 اسکیل تک NTS کے تھرو ہوتی تھیں، لیکن اب حکومت نے جو رول پاس کیا ہے اس میں آپ کو پنجاب پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کرنے کے بعد، انٹرویو پاس کرنے کے بعد، میرٹ میں آنے کے بعد آپ کو جاب ملے گی۔ تو اس میں سب سے پہلے جو ہماری یہاں پہ یہ جاب ہے یہ PET فزیکل ایجوکیشن ٹیچر، EST ایلیمنٹری سکول ٹیچر، یہ BS 15 کا ہوتا ہے، جو پہلے SC فزیکل ایجوکیشن کے نام سے انرول ہوتا ہے، بھرتی ہوتا ہے، اور پھر 3 سال 5 سال کے کنٹریکٹ مکمل ہونے کے بعد جب پرماننٹ ہوتا ہے تو اس کا ڈیزگنیشن جو ہوتا ہے وہ EST ایلیمنٹری سکول ٹیچر فزیکل ایجوکیشن BS 15 آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں MA کے بعد۔ یہ ایلیمنٹری سکول میں پڑھاتے ہیں، ہائی سکول میں بھی ان کے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہ آپ کی وہی MA فزیکل ایجوکیشن ہے، اس بیس پہ آپ PET EST بھرتی ہو سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جی SST فزیکل ایجوکیشن، سیکنڈری سکول ٹیچر ہوتا ہے، BS 16 کا ہوتا ہے، یہ بھی اسی طرح پبلک سروس کمیشن کے تھرو آپ جنرل ایجوکیشن میں بطور SST سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ AO جی اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر BS 16 آپ اس میں سلیکٹ ہو سکتے ہیں، یہ بھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو سلیکشن ہوگی آپ کی۔ SS سبجیکٹ اسپیشلسٹ فزیکل ایجوکیشن BS 17 آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ SSS سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ فزیکل ایجوکیشن BS 18 آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن BS 17 ان آل بورڈ انٹرمیڈیٹ، یہ جو ہمارے بورڈ ہیں سکول ایجوکیشن کے، جو سیکنڈری اور ایلیمنٹری انٹرمیڈیٹ جو ہیں، جہاں پہ میٹرک اور FA کے امتحانات ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ایک سیٹ جو ہوتی ہے فزیکل ایجوکیشن کی ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر جاتے تو ڈیپوٹیشن پہ ہیں، لیکن بعض ایسے بورڈ ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنی سیٹ جو ہے وہ پرماننٹ فزیکل ایجوکیشن کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ تقریباً ہمارے پاس 1 2 3 4 5 6 ڈیزگنیشن ہیں، 6 قسم کی کیٹیگریز ہیں جس میں آپ سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جو ہے فزیکل ایجوکیشن کے بعد جاب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی کیریئر آفٹر ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تھرو PPSC۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ HEC کے انڈر آتا ہے، جس میں لیکچرر فزیکل ایجوکیشن سب سے پہلے سب سے جو پوسٹ ان کی سٹارٹ ہوتی ہے پہلی، وہ لیکچرر فزیکل ایجوکیشن BS 17 کالج لیول پہ آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں تھرو پبلک سروس کمیشن۔ اسسٹنٹ پروفیسر فزیکل ایجوکیشن
BS18 BS18 ہے ان کا. تو اس میں آپ اس میں تھوڑی سی کریکشن کر لیں کہ یہ 18 ہے. ہاں جی. اسسٹنٹ پروفیسر فزیکل ایجوکیشن BS18 کالج لیول ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس BS17 کالج لیول ہے. ڈائریکٹر سپورٹس BS17 اور یہ 18 کا بھی ہوتا ہے اور BS17 کا بھی ہوتا ہے. دونوں جو ہیں یہ آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سم ٹائم 18 کا بھی ہو جاتا ہے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہوتا ہے DP یہ بھی 17 کا کالج لیول کا ہوتا ہے. جو آپ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے ہمارا HEC جو ہمارے کالجز ہیں ان کے اندر یہ 4 قسم کی کیٹیگریز ہیں جن پر آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو سلیکٹ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی لیول. یونیورسٹیز کے اندر جو ہے آپ MPhil فزیکل ایجوکیشن PhD فزیکل ایجوکیشن پہلے ماسٹر بھی ہوتا تھا. اب بھی کچھ سیٹس ہیں جہاں پہ ماسٹر کو وہ جاب مل جاتی ہے. تو یہاں پہ لیکچرر فزیکل ایجوکیشن لیکچرر جو ہوتا ہے وہ BS18 کا ہوتا ہے. کالج کے اندر BS17 کا ہوتا ہے. یہاں پہ جو لیکچرر ہے وہ BS18 کا ہوتا ہے. اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر فزیکل ایجوکیشن 18. اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس جو ہے یہ 17 کا ہوتا ہے. ڈائریکٹر سپورٹس 17 اور 19 کا بھی ہوتا ہے. اس طرح ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فزیکل ایجوکیشن BS18 کا بھی ہوتا ہے اور 19 کا بھی ہوتا ہے. ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے لیے کوالیفیکیشن جو ہوگی وہ MPhil PhD ہوگی. کوئی اسسٹنٹ پروفیسر ایسوسیٹ پروفیسر بھی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو یہ تقریباً 5 کیٹیگریز یہ یونیورسٹی لیول کی ہیں جہاں آپ MPhil کرنے کے بعد MPhil کرنے کے بعد PhD کرنے کے بعد یونیورسٹی کی کم از کم کوالیفیکیشن جو ہے وہ MPhil ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں جی کیریئر آفٹر ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن سپورٹس ڈپارٹمنٹ تھرو PPSC. یہ ہمارا جو سپورٹس بورڈ ہیں کھیلوں کے محکمے ہیں ان میں آپ فزیکل ایجوکیشن بیس پہ فزیکل ایجوکیشن کرنے کے بعد آپ مختلف قسم کی جابز جو ہیں وہ اویل کر سکتے ہیں. جس میں سب سے پہلی ہے جی تحصیل سپورٹس آفیسر TSO. تحصیل کے اندر ایک سپورٹس آفیسر لگایا جاتا ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ سپورٹس کو بوسٹ کرنا, ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کروانا, مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز کروانا, بورڈ کی طرف سپورٹس بورڈ کی طرف سے جو انسٹرکشن ملی ہیں سپورٹس گالے کروانا, ان کو کنڈکٹ کرنا, یہ TSO کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کی کوالیفیکیشن بھی MA ہی ہوتی ہے کہ MA کے بعد آپ TSO بھرتی ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر ہے BS17 کا ڈائریکٹ سلیکشن ہوتی ہے اور پروموشن بھی ہوتی ہے کہ DSO سے آپ پروموٹ ہو کے DSO بن جاتے ہیں. تو یہ بھی BS17 کو ہوتا ہے. MA فزیکل ایجوکیشن کرنے کے بعد آپ اس سیٹ پہ VNL سپورٹس آفیسر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سپورٹس کوچز ہیں, سپورٹس کوآرڈینیٹر ہیں, سپورٹس ریفریز ہیں, سپورٹس آفیشل ہیں جو مختلف قسم کی کھیلیں ہیں. ان کا ہر کھیل کا علیحدہ کوچ ہے, ہر کھیل کا علیحدہ کوآرڈینیٹر ہے, ہر کھیل کا علیحدہ ریفری ہیں, آفیشل ہیں مختلف قسم کے. تو وہ تمام جو آپ MA فزیکل ایجوکیشن کرنے کے بعد ان جو آفیشلز ہیں یا کوچز ہیں یا کوآرڈینیٹر اور ریفریز ہیں ان پہ بھی آپ سلیکشن آپ کی ان پہ بھی ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے جی اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. یہ میرا ڈپارٹمنٹ ہے, میں اس میں بطور لیکچرر جو ہے وہ جاب کر رہا ہوں. PET یہاں پہ 9 سکیل کا بھی ہوتا ہے, 11 کا بھی ہوتا ہے اور 14 کا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جناب. تو آپ 9 سکیل کی اگر ایڈورٹائزمنٹ ہوئی ہے تو اس پہ بھی آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں, 11 کی ہوئی ہے اس پہ بھی ہو سکتے ہیں, 14 پہ بھی ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ 9 پہ ہوئے ہیں تو آپ کی پروموشن 11 اور 14 اور پھر BS17 پہ آپ کیا بن جائیں گے IPE انسٹرکٹر فزیکل ایجوکیشن. جو سیکنڈ ہے انسٹرکٹر فزیکل ایجوکیشن جو ہے یہ بھی BS17 کا ہے. اور یہ جو ہے انسٹرکٹر فزیکل ایجوکیشن یہ بھی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تھرو سلیکٹ ہوتا ہے. اور جو سکول ہیں سیکنڈری سکول ہیں یا ہائر سیکنڈری سکول ہیں وہاں پہ اس کی سیٹ ہوتی ہے. اور PET کی جو سیٹ ہیں یہ سینٹرز کے اندر ہیں اور ہائی سکولوں کے بھی میں بھی موجود ہیں. تو آپ PET 9, 11, 14 IP
BS17 اس پہ آپ سلیکٹ ہو سکتے ہیں. لیکچرر فزیکل ایجوکیشن ان اسپیشل ایجوکیشن BS17 آپ اس پہ جو ہے وہ بھرتی ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ جناب اس کا اسسٹنٹ پروفیسر ہے، یہاں پہ پھر مسٹیک ہوئی ہے، اس کو کریکشن کر لیتے ہیں کہ جی اسسٹنٹ پروفیسر فزیکل ایجوکیشن جو ہے یہ BS18 کا ہوتا ہے. اسپیشل ایجوکیشن کے اندر آپ اس کو بھی سلیکٹ ہو سکتے ہیں. DPE ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن BS17 اس پہ بھی آپ سلیکٹ ہو سکتے تھے. اچھا اس میں مزے کی بات بتاؤں، جو یہ تینوں سیٹیں ہیں IP اور لیکچرر اور DPE، پہلے ان کا جو کیڈر تھا وہ سیم ہوا کرتا تھا. اب جو بندہ IP ہوتا تھا وہ لیکچرر کی پوسٹ پہ بھی جا سکتا تھا، DPE کی پوسٹ پہ بھی جا سکتا تھا. میری جو سلیکشن ہوئی تھی اس میں تینوں ڈیزگنیشن ہیں، IP، لیکچرر اور DPE. یعنی آپ انسٹرکٹر فزیکل ایجوکیشن بھی لگ سکتے ہیں، لیکچرر فزیکل ایجوکیشن کالج میں بھی لگ سکتے ہیں، اور DPE ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے اس پہ بھی آپ جا سکتے ہیں. تو یہ تقریباً 5 جاب ٹائٹل تھے اسپیشل ایجوکیشن کے، جس پہ آپ تھرو پبلک سروس کمیشن کس کے بعد MA فزیکل ایجوکیشن کرنے کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں. اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے MPhil ہوگا یا ایکسپیرینس جو ہے وہ ساتھ مانگا جائے گا. اس کے بعد کیریئر آفٹر ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر. پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر بہت زیادہ جو ہے وہ اویل ہے، اس کے اندر بہت سکولز کافی تعداد میں ہیں، بہت سے انسٹیٹیوٹ بن گئے ہیں جہاں پہ آپ فزیکل ایجوکیشن بیس پہ جاب کر سکتے ہیں. جس طرح آرمی پبلک سکول ہے، اس کے اندر DPE کی پوسٹ ہو سکتی ہے، لیکچرر کی ہو سکتی ہے، ڈائریکٹر سپورٹس کی ہو سکتی ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس کی ہو سکتی ہے. DPS ہے، ڈسٹرکٹ پبلک سکول ہے یا کالج ہے، اس کے اندر آپ جاب جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. پنجاب گروپ آف کالجز، تمام میں یہ فزیکل ایجوکیشن کے جو ڈائریکٹر سپورٹس ہیں یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر سپورٹس ہیں وہ موجود ہیں. سپیریئر گروپ آف کالجز، اس میں آپ جا سکتے ہیں. الائڈ گروپ آف کالجز، دار ارقم سکول، سٹی سکول، ETC، بہت سے سکول ہیں جن کے اندر جہاں پہ اسپیشلی ہائی سکول جہاں پہ 9th-10th کی کلاسز ہوتی ہیں، وہاں پہ لازمی جو ہے وہ فزیکل ایجوکیشن کا بندہ موجود ہوتا ہے. DPE ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن کی صورت میں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر فزیکل ایجوکیشن کی صورت میں، PET کی صورت میں، اور آپ کو جو ہے وہ بہترین قسم کا وہاں پہ انوائرمنٹ ملتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں مختلف قسم کے سپورٹس گالے وغیرہ کروائے جاتے ہیں، ایکوپمنٹ موجود ہوتا ہے، پبلسٹی ہوتی ہے. تو وہ ایک فزیکل ایجوکیشن کا بندہ جہاں پہ بھی جاب کر رہا ہوتا ہے اس کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کے ریلیٹڈ مزید کوئی کنفیوژن ہے، کوئی سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کی کیوری ہے، تو آپ کومنٹس میں جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں، SMS کر سکتے ہیں. تو میں انشاءاللہ آپ کو مکمل وہاں پہ گائیڈنس دوں گا. جیسے ہی مزید یہ جو آپ کو جابز ساری بتائی ہیں، یہ جیسے جیسے جاب آئیں گی تو انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ آپ نے یہ جاب آ گئی ہے، اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے، اس کی تیاری کہاں سے کرنی ہے، کنٹینٹ کہاں سے لینا ہے. تو انشاءاللہ تیاری کروائیں گے بھی صحیح. تو آپ ٹیسٹ میں کامیاب ہوئے تو آپ کے موک انٹرویو کریں گے. انٹرویو کے بارے میں آپ کو بریف کریں گے، سارا موک انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کروائیں گے اور آپ کی پراپر تیاری کرائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور کامیاب رہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.